بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد ذا ہم مدعو کرتے ہیں حافظ عمران محمدی مدنی حفظہ اللہ کو۔ شیخ نے قرآن کلام پاک کے حفظ کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کا رخ کیا، جہاں سے فضیلت کی سند سے آپ کو نوازا گیا۔ اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ فی الوقت شیخ ادارۃ الصدف نامی ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، جہاں پر لڑکیوں اور لڑکوں کے تعلیم کا ایک منظم انداز میں تعلیمی اور تربیتی کورس چلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ کے عمل میں برکت دے۔ فضیلت الشیخ اپنوں اور غیروں کے ساتھ معاملات کے نبوی اخلاق پر ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ ہم شیخ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فضیلت الشیخ عمران محمدی مدنی حفظہ اللہ، شیخ کے پاس 35 منٹ کا وقت رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، عزیز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اس کا ذکر قرآن کریم میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ کہ وہی اللہ ہے جس نے نبی کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، تین مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا ان کی تربیت کریں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم کے لیے۔ تو ان میں سے ایک اہم مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں لوگوں کی، اپنے صحابہ کی جو ایمان لائے ان کی تربیت کی، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی اور اپنے معاملے کے ذریعے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ اسی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں جو بھیجا گیا ہوں، وہ جتنے بھی انبیاء آئے اس سے پہلے، ان کے بھی اخلاق رہے ہیں، ان کے بھی کردار رہے ہیں، مگر یہ اخلاق کا جو سلسلہ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اب دیکھیں جنگ یرموک میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو آپ کے ہاتھ جو ہے تورات کا ایک نسخہ آیا. آپ اس نسخے میں تلاش کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یا نہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول, اللہ قرآن کریم تو ذکر کر دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات و انجیل میں ہے, پچھلی آسمانی کتابوں میں ہے. تو اس میں آپ نے تلاشا, جو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہوتا ہے, یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ مذکور رہتا ہے, ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں. کبھی آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا, آپ معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے تھے. آپ کبھی آپ اپنی ذات کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں تھکان کے مارے, لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے, اچانک ایک آدمی تلوار لے کر کے کہتا ہے کہ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. مارے خوف کے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تلوار اٹھا کر کے پوچھتے ہیں کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے اپنی ذات کا بدلہ جو ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا, آپ نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا. آپ کے ساتھ طائف گئے, آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا, آپ پر پتھر برسائے گئے, آپ لہو لہان ہیں, جوتوں میں خون جمع ہوا ہے, جوتوں میں خون جمع ہوا ہے. ایسے عالم میں آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرشتے آپ سے پوچھ رہے ہیں, فرشتے آپ سے, پہاڑوں کے فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ اے محمد صرف آپ کی رضامندی ہو, آپ صرف حکم دیں, آپ کہیں بس یہ اس طائف کو, دو پہاڑوں کے درمیان اس طائف والوں کو ہم کچیل دیں گے, رگڑ دیں گے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا, کہا کہ نہیں رہنے دو, اگر یہ نہیں تو ان کے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ اسلام قبول کرے گی. تو دیکھیں آج طائف میں آپ مشرکین کو نہیں پائیں گے. آپ طائفی, اہل طائف جو ہے شرک کرنے والے نہیں ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نبوت ملی, فتح مکہ ہوا, پورا طائف بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے قبائل سب اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کبھی بھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دیکھیں کہ آپ کا تعامل, آپ کا معاملہ, آپ کا بیہیویئر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ گھر میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے, آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی وہ گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے, اپنی بیویوں کو ساتھ دیتے تھے کاموں میں, اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے تھے. یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو جس کا معاملہ, جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو, وہ معاشرے کا سب سے بہترین شخص مانا جائے گا. اور کہا وانا خیرکم لأہلی, اور میں میرے اہل خانہ کے ساتھ, میرے گھر والوں کے ساتھ میں سب سے بہتر شخص ہوں. اسی کی ایک مثال آپ کو اس بات سے بھی, اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کسی معاملے میں, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما لکی ولما ها هنا
फीमा तकल्लुफुकी फी अम्रिन उरीदुहु, फरमाया तुझे क्या हो गया है, तो क्यों मेरे मामलात में तकल्लुफ करती है, दखल अंदाजी क्यों लेती हो। तो जवाब में क्या कहा था बीवी ने कहा था, अजबल लका या इब्नुल खत्ताब, ए इब्नुल खत्ताब, खत्ताब के लड़के, तुम पर ताज्जुब है, मा तुरीदु अन तुराजा अंत व इन इब्नतका लतुराजिउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करूं, जबकि जो है आपकी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में दखल अंदाजी देती है। अल्लाह अकबर। देखें इस हदीस से क्या मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को मुकम्मल आजादी थी कि उनके मामलात में वो गुफ्तगू करे, राय मशवरा रखे, मुकम्मल आजादी थी। जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ जिनका तामुल, जिनका बिहेवियर बेहतर से बेहतर था, वही आपका बिहेवियर, आपका तामुल, आपके अखलाक मुआशरे के बेकस, मुआशरे के गरीब तबका, मुआशरे के कमजोर लोगों के साथ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यही था। आप बेवा खवातीन के मुतालिक फरमाते हैं, अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, के अरमिला यानी बेवा खातून के सिलसिले में कोशिश करने वाला, उनकी खबरगिरी करने वाला, कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर है। या फिर दूसरे हदीस में फरमाया गया कि दिन भर रोजा रखने के बराबर है, या फिर रात भर क़ियाम करने के बराबर है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात है, माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुस्तस्ना कर दीजिए, उसके अलावा जितनी भी अज़वाज है, आपकी जितनी भी बीवियां हैं, सब के सब बेवा खवातीन थी, या तो मुतल्लक शुदा थी, तलाक शुदा थी, या फिर जो है जिनके शोहर वफात पा चुके थे, मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजहा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे के गरीबों के साथ आपका क्या मामला रहा, माशरे के गुलामों के, उस वक्त जो तबका सबसे निचला तबका जो था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, वो गुलामों का तबका था। गुलामों के साथ बदसलूकी की जाती थी, गुलामों को मारा पीटा जाता था, गुलामों के साथ नारवा सलूक किया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुआशरे में, ऐसे हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को मुकावता फरमाया। आपने बेशुमार अहादीस में गुलामों को आजाद करने की फवाइल बयान किए गए। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सलूक गुलामों के साथ कैसा था। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम, आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके मुतालिक देखें आप कि अभी नबूवत नहीं मिली थी, नबूवत से पहले का मामला है। ये बनु तय के कबीले के रहने वाले थे। उनके घर वाले उन्हें लेकर निकले, रास्ते में अचानक बनु कैन के अहबाब ने हमला किया और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब इस्लाम आने से पहले की बात है, आपको पकड़ लिया और बाजार में लाकर के आपको बेच दिया। यानी एक आजाद फर्द गुलामी में तब्दीली हो रही है इनकी जिंदगी। फिर वहां से बाजार से हजरत हकीम बिन हिजाम बिन खुवैलिद, आपने उनको खरीदा, फिर आए मक्का आकर के हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तोहफे में दे दिया हजरत ज़ैद को। फिर माई खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निकाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे के तौर पर दे दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आजाद कर दिया, 8 साल के बच्चे। अब यहां पर हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलाश में बाप, चचा सब परेशान हैं, पूरे घर वाले परेशान हैं तलाश में कि आखिरकार हजरत ज़ैद कहां गए। उसी का जिक्र जो है इन अशार में जिक्र आता है उनके बाप के ज़बानी, बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़अल, बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़अल, अहय्युन फयुरजा अम दूनहुल अजल, फवल्लाहि ला अद्रि व इन्नी लसाइलुन अगालक बअदी अस्सहलु अम गालकल जबल। कहते हैं कि मैं बकैतु अला ज़ैदिन, मैं ज़ैद पर रो रहा हूं, ज़ैद पर मेरे आंसू बह रहे हैं। वलम अद्रि मा फ़अल, मुझे मालूम नहीं कि ज़ैद का मामला क्या हुआ है। अहय्युन फयुरजा, कि क्या वाकई ज़ैद जिंदा है।
واقعی زید زندہ ہے ام اتادونہ الاجل، یا پھر زید اس دنیا سے جا چکے، انہیں موت نے اچک لیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں فواللہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہوا ہے، وانی لسائل، اس کے باوجود بھی میں مانگ رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں، اغالک بعدی السہل، کہ کیا زید کو ہموار زمین نے نگل لیا یا پہاڑ کے کوہ نے حضرت زید کو دبا لیا، چھپا لیا؟ تو بہرحال تلاش کرتے ہوئے پھر بات معلوم ہوئی کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے پاس حضرت زید ہیں۔ جیسے ہی بات معلوم ہوئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لینے کے لیے آ گئے، آئے، طلب کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بلائے، کہا، دو آپشن دیے، دیکھیں آپ کے گھر والے ہیں زید، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ جا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے، یا پھر اگر آپ میرے ہی ساتھ رہنے چاہتے ہیں، میرے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ میرے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، ایک کھویا ہوا بچہ جس نے اپنے ماں باپ کو کھو لیا، 8 سال کا بچہ جس نے اپنے خاندان کو کھو لیا، اپنے قبیلے کو کھو لیا، اور یہاں ایک ویران جگہ، ایک مکے میں، ایک اجنبی شہر میں، ایک اجنبی فرد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ ہی ایام گزرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایسے وقت خوشی کے مارے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے بجائے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے، معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے، غلام جیسے طبقے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا رہا ہو، آپ کا بیہیویئر کیسا رہا ہو، آپ کے اخلاق کیسے رہے ہو ان کے ساتھ، یہ واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیتا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، سفر میں، حضر میں 10 سال خدمت کی۔ کبھی میں نے کوئی کام کیا تو کیوں کیا، کوئی کام نہ کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ سوال کیا ہی نہیں، مجھ سے یہ بات پوچھی ہی نہیں۔ تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا تعامل اپنوں اور غیروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کیسے رہے ہیں؟ اپنوں تو اپنے دور، غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا؟ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بھی خدمت کے لیے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یہودی بچہ۔ ایک مرتبہ معلوم پڑا کہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا اس کی عیادت کے لیے گئے، آپ اس کے سرانے پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے کہا اس کی تکلیف، وہ تکلیف میں مبتلا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم میں کہا کہ اسلام قبول کر لے، کہا کہ اسلام قبول کر لے۔ تو اچانک بچہ جو ہے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، تو باپ نے اشارتاً کہا کہ محمد کی بات مان لے، تو پھر وہ اسلام قبول کر لیا بچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الفور کہا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف ہے اس ذات کی جس نے آگ سے، اس بچے کو آگ سے بچایا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، اپنے تو دور، غیروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں ایک طرف مالدار احباب ہوتے تھے تو دوسری طرف غریب احباب بھی ہوتے تھے۔ مالدار صحابہ حضرت عثمان بن عفان جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابہ ہوتے تھے، تو دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی ہوتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے مالدار صحابہ کو ایک نظر، غریب صحابہ کو ایک نظر، کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، فتوحات شروع ہوئی، جنگیں شروع ہوئیں، غزوات شروع ہوئے، وہ احباب
جو مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی اعتبار سے آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے، انفرادی اعتبار سے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، جو کوششوں میں لگے ہوئے تھے، جو تگوں میں لگے ہوئے تھے، وہ احباب جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں. سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر ہونے کے بعد تقریباً 70 قیدی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کامیابی عطا کی. 70 قیدی مسلمانوں کے پاس آئے، کافروں کے 70 قیدی بن کر کے مسلمانوں کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا حکم دیا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، اور ساتھ ساتھ میں ان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھوں سے فدیہ لے لیا. کچھوں کے پاس جو پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، انہیں تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے 10 بچوں کو تعلیم کے لیے مہیا کر دیا. اور کچھوں کو جو ہے آپ بغیر فدیے کے، بغیر کسی فدیے کے آپ نے ایسے ہی رہا کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کے کریمانہ اخلاق، آپ کا تعامل دیکھیں. وہ قیدی، وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے جان کے، آپ ایسے ہی رہا کر رہے ہیں ان کو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. قیدی کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ قیدی کیسا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی اور نہیں ہوتا، بس پورا معاملہ جو ہے جس کے پاس قید ہے، پورا معاملہ، پورا دار و مدار وہاں ہوتا ہے. وہ جیسے بھی سلوک کرے، وہ قتل کرے، پورا اختیار ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں آگے سن 6 ہجری میں بنو مستلق ایک جنگ ہوئی. اس میں تقریباً 100 سے زائد مرد و خواتین قید میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی قیدیوں میں سے سردار حارث بن ابی ضرار کی لڑکی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی. آپ نے انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیا. اس کے بعد آپ کا صرف یہ تعامل دیکھ کر کے جتنے بھی صحابہ تھے دیگروں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے انڈر میں جتنے بھی احباب آئے تھے، جو بھی قیدی آئے تھے، سبوں نے رہا کر دیا بغیر کسی فدیے کے، صرف یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی قبیلے والے ہیں، لہذا تماموں نے آزاد کر دیا. اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت تقریباً 80 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا صلح حدیبیہ کے وقت. جبکہ وہ جو 80 افراد تھے، اس کے علاوہ جو دیگر احباب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے. 80 قیدیوں کو آپ نے بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیا تھا. اس کے بعد فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی، بڑی جنگ حنین کے نام سے. تقریباً 6000 قیدی، 24,000 اونٹ اور 4,000 اوقیہ چاندی، جو کہ 1,60,000 درہم کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تماموں کو آزاد کر دیا. تماموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. آپ کا تعامل غیروں کے ساتھ یہ رہا ہے. آپ اپنوں تو دور کی بات، غیروں جو آپ کے جان کے دشمن تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، ان کا بیہیویئر، ان کا تعامل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک صرف اور صرف وہ اخلاق ہی رہے ہیں. حضرت ثمامہ بن نثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو معزز حاضرین، اگر اس بات میں، اس ٹاپک میں، اس عنوان میں کہتے جائیں تو جیسا کہ اس سے پہلے بیان میں بھی فضیلت الشیخ پرویز مدنی صاحب نے بتایا کہ صرف فہرست کو اگر لیا جائیں، فہرست گناتے جائیں تو وقت ناکافی ہو جائے گا. میرا وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی سے ہر طبقہ متاثر ہوا ہے. چاہے وہ خواتین کا لے لیں، چاہے وہ بزرگوں کا طبقہ لے لیں، چاہے وہ بچوں کا طبقہ لے لیں، چاہے وہ معاشرے کے کسی بھی مذہب والوں کا طبقہ لے لیں، ہر فرد، ہر طبقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا ہے. قبیلے اسلام قبول کیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، اور آپ نے جو اخلاق سکھائے، آپ نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی، صرف ان اخلاق کو دیکھ کر، ان کیریکٹر کو دیکھ کر قبیلے اسلام قبول کیے. آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، آج ہم میں کا ہر کوئی جو ہے رو رہا ہے.
حالت بدل گئی. 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے جو ہندوستان ہمارے سامنے تھا یا جس ہندوستان میں ہم تھے، وہ ہندوستان کے حالات بدل چکے ہیں. آج ہر کوئی رو رہا ہے معاملہ. تو جہاں کئی جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق گر چکے ہیں معاشرتی اعتبار سے. آج اگر ڈھونڈا جائے، تلاشا جائے اچھے اخلاق والے کو، اچھے کردار کو ملنا مشکل ہے. آج معاشرتی اعتبار سے، مکمل اعتبار سے آپ دیکھیں تقریباً طبقہ جو ہے اخلاق کے اعتبار سے گر چکا ہے. آج ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارا کردار صحیح نہیں ہے. آج ہماری زبان صحیح نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ہمارے پاس بات کرنے کا لہجہ نہیں ہے، ہمارا انداز صحیح نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام تھے جن کا چلنا، جن کا بیٹھنا، جن کا اوڑھنا بچھونا سب اسلام کی سچی ترجمانی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے، جو کردار وہ صحابہ کو سکھائے، وہ اخلاق کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا. آج انہی اخلاق کو ہم چھپا رہے ہیں، بس کتابوں تک محدود ہو گیا ہے، جمعہ کے خطبوں میں ممبروں تک محدود ہو گیا ہے، یا پروگراموں میں بس کہنے سننے کے لیے محدود ہو گیا ہے. پریکٹیکلی طور پر ہم نے ان اخلاق کو چھپا رکھا ہے. ہم عملی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں عملی طور پر لانے کی ضرورت ہے. ان اخلاق کو عملی طور پر ہماری زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاملات دیکھیں، اللہ اکبر، ہمارے کاروبار دیکھیں، سود سے بھرے ہوئے ہیں. یہ آج جو ذلت ہوئی ہے، یہ جو رسوائی ہمیں دیکھنے کو جو مل رہی ہے، اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارے کاروبار صحیح نہیں ہیں. یہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا تبایعتم بالعینہ اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ. فرمایا کہ اگر تم یہ عینہ تجارت سے راضی ہو جاؤ گے. عینہ کیا ہے؟ عینہ کیا ہے؟ عینہ یہ ہے کہ بس سود ہے، سود کو نام بدل دیا گیا تجارت کا. طریقہ کار یہ ہے، اس کی ایک مثال میں دوں. کئی صورتیں ہیں، اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی 6,000 روپے میں کسی کو فون دیا، 6,000 روپے میں فون دیا قرض کے طور پر کہ 6,000 روپے آپ مجھے ادا کر دو گے. پھر 6 مہینے کا ٹائم دیا، پھر 1 مہینہ ہونے کے بعد اس سے وہی فون جو ہے 4,000 روپے میں خرید لیا. سود ہو گیا، سود ہو گیا، مکمل بے بھی نہیں ہوئی، سود ہو گیا. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی تجارت کرو گے، لین دین تمہارا سود ہو جائے گا، سودی کاروبار ہو جائے گا. واخذتم اذناب البقر، اور گائیں کی دم پکڑنے لگو گے. مطلب کیا ہے؟ یعنی تم کھیتی باڑی میں، اپنے کام کاج میں اتنا مصروف ہو جاؤ گے کہ تم دین سے غافل ہو جاؤ گے، آپ کی نمازیں چھوٹ جائے گی، دنیا میں تم اتنا مصروف ہو جاؤ گے. آج یہی معاملہ ہو گیا. ہاں، ہر کسی کو کیا حالات ہیں، بات کرنے کے لیے کہو، بات کرنے کے لیے کہو. ایک غریب مسلمان جو چھوٹی سی تجارت کرنے والا، اس سے بات کرو، کیسے بھی حالات ہیں مسلمانوں کے. 1 گھنٹہ بولے گا، 1 گھنٹہ بولے گا، جبکہ اسی کے کردار دیکھو، اسی کے معاملات دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو. اللہ اکبر. کہنے کے لیے کہیں تو 1 گھنٹہ بولے گا ہر کوئی. آج مسلمان ایسے ہیں، آج مسلمان ویسے ہیں، آج ان کے معاملات ایسے ہیں، آج ان کے اندر دھوکہ بازی ہے، آج ان کے اندر فریبی ہے، لین دین صحیح نہیں ہے، ان کے معاملات صحیح نہیں ہے. ہر کوئی بولے گا. آج پریکٹیکلی طور پر کون لائے گا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے نمونہ ہے. اس کو پریکٹیکلی طور پر کون ثابت کرے گا کہ ہمارا اسلام یہ ہے؟ کون عمل کر کے دکھائے گا؟ یہ اصل ضرورت ہے. اگر اس پر تل جائیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ نہیں بدلیں گے اپنی حالتوں کو. کئی اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارے اخلاق آج صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ رسوائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ ذلت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے معاملات سدھارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے لین دین، ہمارے اخلاق تمام میں اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے سدھار اللہ رب العزت توفیق دیں کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے لین دین کو سدھار لیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام.
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی آپ فضیلت الشیخ عمران محمدی مدنی حفظہ اللہ سے اپنوں اور غیروں کے ساتھ معاملات کے نبوی اخلاق کے موضوع پر خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے اعمال کو قبول فرمائے۔